مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں، مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ جس کو میں نوٹس میں بھی لا چکا ہوں جو مجاز اتھارٹی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس سے مجھے پیچھے ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ 3 مجھ پہ جعلی مقدمات انہوں نے کیے ہیں اور پرچے کاٹے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے وہ تمام حقائق آج الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ آج پھر وہ بات کہ یہ معاملات جو ہے خفیہ رکھے جائیں، یہ بھی زیر بحث آئی، تو میرے وکیل نے بڑے تفصیل سے یہ تمام معاملات دوبارہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے اور ان کے سامنے یہ استدعا کی کہ 2 سال ہو گئے ایک کمیٹی جس کا مقصد 1 مہینے میں تمام تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دینی تھی، 2 سال ہو گئے ہیں، 70 کے لگ بھگ میٹنگز ہو چکی ہیں، ابھی تک کمیٹی اپنے کام مکمل کرنے سے قاصر کیوں ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ میرے وکیل نے آج یہ کہا کہ جب آپ کی نیت ہی نہ ہو تحقیقات کرنے کی، جب آپ کی نیت ہی نہ ہو کہ آپ ایک شفاف تحقیقات کریں تو تحقیقات کیسے مکمل ہوں گی؟ یہ تمام معاملات انہوں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ وکیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف جب چینی کا گھوٹالہ ہوتا ہے جس میں 100 ارب روپے سے زیادہ عوام پہ ڈاکے ڈالے گئے، جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے ڈالے، اس کی رپورٹ تو 6 مہینے میں فورینزک آڈٹ 10 کمپنیوں کا فورینزک آڈٹ مکمل ہو سکتا ہے اور تمام تفصیلات آ سکتی ہیں، چاہے اچھی ہیں، بری ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، وہ الگ بحث ہے۔ تو اس کیس میں ایک سیاسی جماعت ہے، تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، جو مزید ریکارڈ انہوں نے طلب کرنا تھا اسٹیٹ بینک کے ذریعے، 23 بینک اکاؤنٹ الیکشن کمیشن میں آ چکے ہیں، ان اکاؤنٹس کو کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ ان اکاؤنٹس کو کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، سوالیہ نشان ہے۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جن میں اکثریت الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھے گئے، اس میں ملینز آف ڈالرز، اربوں روپے کا پیسہ آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو کون مینیج کرتا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ کرتی تھی، جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے، بڑے بڑے آئینی عہدوں پہ فائز ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کن کے اکاؤنٹوں میں گیا، کہاں گیا؟ وہ اکاؤنٹ ہی خفیہ رکھے گئے۔ اب جب کہ وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کے پاس آ چکے ہیں ہماری کاوش کے نتیجے میں، تو اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے بھی چھپائے جاتی وجہ تحقیقات کیوں نہیں مکمل ہوتی؟ اور اس کیس کا بنیادی مقصد میں آپ کو بتاؤں، 5 سال سے میں آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں نرسری ہوتی ہیں قیادت کی، جب سیاسی جماعتوں پہ اس کا اوریجنل پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ سب سے آگے ہے گمراہ ہونے میں۔ وہ گمراہ ہوا تو یہ پارٹی میں سارے ہائی جیکرز آ کے اس پہ قبضہ کیا۔ یہ جنگ ہے کہ پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں، یہ الیکشن کمیشن، اس کا بنیادی فرض ہے کہ یہ الیکشن اور پارٹی کو ریگولیٹ کرنے کے قوانین نافذ کرے۔ اگر یہ نافذ کر دیتے 5 سال پہلے تو یہ قیادت آج پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ نہ لے کے جاتی، ایک بہتر قیادت ہوتی، باصلاحیت قیادت ہوتی۔ اسی لیے یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، میری ذاتی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری کسی قسم کی کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی وہ مقصد ہی رہ گیا۔ مقصد صرف اقتدار ہو گیا، مقصد صرف یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا ہے عوام سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی ان کے وکیل کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اکبر بابر کی ممبرشپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا، اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے دستخطوں سے ایک پٹیشن موجود ہے کہ اکبر بابر کی ممبرشپ کو چیلنج کیا ہوا ہے۔
ہر ادارے، ہر فورم، ہر پریس کانفرنس میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ کی سیاست کب تک چلے گی؟ یہ پاکستان کو اس نے تباہ کر دیا ہے. اور آپ بے حسی کا عالم دیکھیں کہ یہ جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو غیر ملکی پاکستانی آج پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہاں سے دھتکارے ہوئے ہیں. یہ 100 ارب کا چینی پہ ڈاکہ تو پڑنے دیتے ہیں، چند ارب کی سبسڈی دے کے جہاز چارٹر کر کے کیوں نہیں بیچتے؟ کیوں نہیں پاکستانیوں کو واپس لاتے؟ کیوں ان کو یتیم چھوڑا ہوا ہے ان ملکوں میں؟ اسی طرح کراچی میں جب کریش ہوتا ہے تو یہ کیا بے حسی کا عالم ہے کہ عمران خان خود ذاتی طور پہ نہیں جاتا اور عید منانے نتھیا گلی چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا وہ کراچی؟ کیا وہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے عوام کے سامنے جواب دہ. وہ اس لیے نہیں ہے عوام کے سامنے جواب دہ، نہ عوام کے سامنے نہ پارٹی کے سامنے، کیونکہ اس کا پارٹی پہ قبضہ ہے. وہ پارٹی پہ بادشاہت کر رہا ہے. اور یہ پارٹی ورکروں کی پارٹی ہے ہی نہیں، جہاں پہ ورکر انتخاب کرے اپنی قیادت کا، جہاں پہ. اور یہی صورتحال ہماری قومی سیاست کی ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ شخصیات اور خاندان قابض ہیں. یہ جو میرا کیس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کرانے کا کیس ہے کہ ہم نے ان کو آزاد کرانا ہے ان شخصیات سے اور ان بادشاہتوں سے، اور یہ جو مافیاز ہیں جو اس پارٹی پہ قابض ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ.